شہید قائد علامہ عارف الحسینی ان پاکیزہ شہداء میں سے ہیں کہ جنہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے۔ پاکستانی مسلمانوں کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے شہید قائد جیسی ایک عظیم نعمت نصیب فرمائی کہ جس نے آ کر ایک ایسے انقلابی اسلام کو متعارف کروایا کہ جو ہمیشہ آنے والی نسلوں کے لیے راہگشا رہے گا۔ کردار کی طرف توجہ، حقیقی کردار کی طرف توجہ، اسلامی کردار کی طرف توجہ اور انقلابی کردار کی طرف توجہ، یہ سب کا سب شہید قائد علامہ عارف الحسینی کی دین ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے شہید کی شخصیت ابھر کر سامنے آ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اپنی تحریک یا جو بھی انقلابی کام پاکستان کے اندر کرنا چاہتا ہے، شہید قائد علامہ عارف الحسینی کی شخصیت ایک آئیڈیل ہے۔ شہید قائد نے اس مختصر سے عرصے میں تقریباً تمام پہلوؤں کو کور کیا ہے۔ پاکستان میں شیعہ سیاست میں وارد ہونا، شیعوں کا سیاست میں وارد ہونا اور پاکستان میں اپنے وجود، سیاسی وجود کا اظہار کرنا، شہید قائد علامہ عارف الحسینی اس کے بانیوں میں سے ہیں۔ شہید قائد نے 6 جولائی قرآن و سنت کانفرنس میں واضح طور پر یہ اعلان کیا تھا کہ ہم شیعان آل محمد جنہوں نے پاکستان بنایا ہے، ہم پاکستان کی داخلہ پالیسی میں، خارجہ پالیسی میں، پاکستان کے تمام امور میں دخل رکھتے ہیں۔ شہید قائد نے چاہا کہ اس رول کو شیعہ حاصل کریں، اور آج مجلس وحدت المسلمین پاکستان وہ تنظیم ہے کہ جو شہید قائد علامہ عارف الحسینی کے خوابوں کی تعبیر ہے۔ شہید قائد کے خط پر چلتے ہوئے، ان کے راستے پر چلتے ہوئے، ان کے افکار کو زندہ کرتے ہوئے، ان کی ویلیوز کو زندہ کرتے ہوئے آج مجلس وحدت المسلمین ایک نئے رخ میں اور ایک نئے باب میں داخل ہوئی۔ شہید قائد علامہ عارف الحسینی نے شیعوں کو متحد کرنے کی کوشش کی۔ آج مجلس وحدت المسلمین نے سرتوڑ کوشش کی ہے کہ پاکستان میں بسنے والے تمام شیعوں کو جس طبقے سے بھی ان کا تعلق ہو، ان کو آپس میں جوڑا جائے، متحد کیا جائے، چاہے کوئی ماتمی ہو، عزادار ہو، نمازی ہو، عالم ہو، ذاکر ہو۔ مجلس وحدت المسلمین نے ان تمام شیعوں کو ایک لڑی میں پرونے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے لیے، ہماری قیادت کے لیے شہید قائد علامہ عارف الحسینی ایک آئیڈیل شخصیت ہیں۔ ہم سب کو اس سمت میں بڑھنا چاہیے، ہمارے قائدین کو اس سمت میں بڑھنا چاہیے، ہمارے مسئولین کو ان کی اس سمت میں بڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ خداوند عالم کی توفیق سے اور شہید قائد کے پاکیزہ خون کی بدولت، امام زمانہ کی نصرت کی بدولت انشاءاللہ ہم اس آئیڈیل کی طرف آگے بڑھیں گے۔